نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہ بتائیے کہ کل کا لیسن دہرایا تھا، کیسے دہرایا تھا؟ کوئی شیئر کرے گا؟ کل جب میں گھر گئی تھی میں نے نوٹس بنائے ہوئے تھے، میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھی تھی اور میں نے ان کو اپنے نوٹس سارے پڑھ کے سنائے تھے اور میں نے شیئر کیا تھا جو بھی میں نے یہاں پہ لکھا تھا. سو آئی شیئرڈ ود ہم نیت، اور میں نے ان کو بتایا تھا کہ میں اپنی صلاح سے کتنی مطمئن ہوں. میں نے اپنے آپ کو کیا ریٹ کیا تھا. آئی ٹولڈ دیم بہترین طالب علم کیا ہوتا ہے، یو ہیو ٹو ہیو پیور انٹینشنز، کمٹمنٹ، ڈونٹ لیٹ اینی تھنگ کم بٹوین یو اینڈ یور نالج، اور ہمیں مسلسل کوشش کرنی ہے. عبادات کا بتایا تھا. آئی ٹولڈ دیم اباؤٹ دی 10 things، سچی اور خالص نیت ہونا، دعا کرنا، استغفار کرنا اور گناہ چھوڑنا، صبر اور پختہ عزم، وقت نکالنا. بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے. لکھنا اور قلم کا استعمال کرنا، دوام روزانہ کا تعلق، دہرائی کرنا، قرآن والوں کے ساتھ جڑنا، قرآن پاک. تو ان کا کیا ریئیکشن تھا؟ He was very happy because this is my first time, so he was asking me if I understand that these are very deep things, and I did, and he was very excited, and he sat throughout with me, and I decided that he will be my buddy that I will be sharing everything with. Okay, alhamdulillah. ہم کسی گیدرنگ پہ گئے ہوئے تھے تو وہاں شیئر کیا ہماری تخلیق کا مقصد عبادت ہے اور ہمیں اپنی نمازیں درست کرنی ہے، اور اس کے علاوہ ان کو اس کی دعوت بھی دی ہے کہ ابھی بھی آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں کلاس. یعنی آپ نے اوروں کو بھی کلاس جوائن کرنے کے لیے انوائٹ کیا اور ان کے ساتھ شیئر کیا کہ آپ کیا سیکھ کر آئی ہیں. میں میرے ہسبینڈ شام میں جب واک کرے تو میں نے ان سے پہلے کہا کہ آج جو کلاس میں ہو تو اس میں شیئر کریں گے، اور کافی دیر تک ہم لوگ اس پہ ہی بات کرتے رہے جو حدیث ہم نے پڑھی تھی کل کہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر دکھاوے کی نماز کا فتنہ بہت بڑا ہے. تو اس پہ ہم سوچ رہے تھے کہ ہم مطلب اس پہ کس طرح سے مکمل طور پر عمل کر سکتے ہیں اور کس طرح سے بچایا جا سکتا ہے، بچوں کو کس طرح سے اس کی اہمیت بتائی جا سکتی ہے. پھر بچوں سے اس کو شیئر کیا اور پھر بتایا کہ کس طرح سے صحیح طور پر نماز پڑھنا چاہیے اور اس کے کتنے مطلب معنی ہیں صحیح طور پر نماز پڑھنے کے. چلیے الحمدللہ. تو مجھے سب سے پہلے احساس ہوا کہ آپ نے بتایا تھا کہ سابقین کی نماز ہے، بدعتیوں کی نماز ہے، وہ تو پھر میں نے سوچا کہ مجھے کون سی نماز پڑھنی چاہیے. پھر میں نے اپنے ہماری بھی گیدرنگ تھی، سب کو بتایا کہ ہم آج سے سابقین کی نماز پڑھنے کی کوشش کیا کریں گے کیونکہ اسی کا زیادہ فائدہ ہے. ٹھیک ہے. ایکچولی ہمیشہ سے نیت کی درستگی جو ہے وہ میرے لیے سب سے زیادہ مشکل کام رہی ہے، اور کل بھی کلاس کے بعد مجھے اس چیز کا بہت زیادہ احساس ہوا کہ ہماری نیتیں ملی جلی ہوتی ہیں اور ان کو پیوریفائی کرنا اور ان کو ٹھیک کرنا کتنا مشکل کام ہے اور اس پر کتنا ورک چاہیے. کل چاکس دوبارہ سے میں نے سارا دہرایا، ان کو دوبارہ سے شارٹ فارم میں لکھا، اس کے مین پوائنٹس لکھے. بس ایک چیز جو مجھے بادر کر رہی تھی کہ محبت سے نماز پڑھنا کوشش تو کی، مگر استاذہ سمجھنا بہت مشکل لگا مجھے، کیونکہ خوف محبت کے ساتھ کیسے جڑا ہوتا ہے. آپ دیکھو جب جس سے کوئی محبت کرتا ہے اس کے ساتھ خوف کیوں کرے؟ خوف اس کی ناراضگی کا ہوتا ہے، کہیں وہ کھو نہ جائے ہم سے، کہیں وہ چھوٹ نہ جائے. تو میں یہی سوچتی رہی، مجھے سمجھ نہیں لگی. یعنی اس کی خوشی حاصل کرنے کی خواہش اور تمنا ہوتی ہے. اچھا، اس کا خوف ہوتا ہے. جی، اس بات کا خوف ہوتا ہے. اور انگلش میں بھی ٹرانسلیشن کیا میں. ویری گڈ. ہفتے میں 2 ہی دن کی تو کلاس ہے. اگر آپ لوگ تھوڑی سی محنت اس پر گھر جا کے دوبارہ کر لیں تو اس سے یہ علم پختہ ہو جائے گا اور اس پر عمل بھی آسان ہوگا اور اس کی شیئرنگ بھی آسان ہوگی. تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، چلیے ہم کوئک دہرائی ذرا کر لیتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ کا سبق نمبر 1 تھا. اس میں علم سیکھنے کے آداب آپ کے ساتھ ذکر کیے گئے تھے، جس میں اخلاص، دعا، اپنی نیتوں کو آج پھر خالص کر لیں، پھر دعا مانگیں. کیا دعا مانگیں گے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا اور رب زدنی علما بھی. ٹھیک ہے، مانگیے سب مل کے. رب زدنی علما. اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا مانگی کہ اللہ آج کی اس مجلس میں، آج کی اس محفل میں جو میں آ کر بیٹھی اور یہ جو میں سیکھنا چاہ رہی ہوں، یہ میرے مزید علم میں اضافے کا ذریعہ بنے. ٹھیک ہے، اور وہ علم میری زندگی کا حصہ بن جائے. پھر استغفار. ایک دفعہ دل میں استغفار بھی دہرائی، کیونکہ یہ پوائنٹس ہم نے صرف لکھنے کے لیے اور سلائیڈ بنانے کے لیے نہیں دہرائے تھے، یہ کرنے کے کام ہے. تو ہر کلاس سے پہلے کرنے کے کام. تو استغفار، دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے کہ یا اللہ ان ساری رکاوٹوں کو دور کر دے جو میرے اس راستے میں حائل ہونے والی ہیں میرے ہی گناہوں کی وجہ سے. پھر صبر اور پختہ عزم. صبر کا معنی اس راہ پر جمے رہنا اور اپنے ارادے میں کمی نہیں آنے دینا. جو بھی مشکلات آئیں ان کی پرواہ نہیں کرنا. پھر
وقت نکالنا اس علم کو سیکھنے کے لیے بھی اور اسے پختہ کرنے کے لیے بھی، یعنی صرف کلاس روم کی حد تک نہیں، گھر جا کر بھی کام کرنا، لکھنا کلاس کے اندر بھی اور گھر جا کر. جنہوں نے کہا کہ میں نے اپنے نوٹس دہرائے کیونکہ بعض اوقات جلدی میں لکھتے ہوئے کچھ لفظ رہ جاتے ہیں، اگر سیم ڈے جا کر دوبارہ دیکھ لیں ان کو تو اپنی ہی لکھی ہوئی کی کمی بھی پوری ہو جاتی. اور اگر آپ نے ٹرانسلیشن کرنا ہے یا کوئی اہم نقطہ ہے اس کو انڈر لائن کرنا ہے یا مشکل ہے تو اس پر سوال کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ کیا تھا؟ دوام. دوام کا مطلب کیا ہے؟ تسلسل کے ساتھ کام کرنا، پھر دہرائی کرنا. پھر ایک اور اہم بات، علم والوں کو ساتھی بنانا. تو آپ نے اپنا بڈی بنا لیا؟ نہیں تو نیکسٹ ویک تک ضرور لازمی طور پر، اور آپ سے پوچھا بھی جائے گا کہ آپ کس کے ساتھ علمی مذاکرہ کر رہے ہیں. یہ علم کو پختہ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. اور ویسے بھی ہمیں علمی گفتگو کرنے کے لیے لائک مائنڈیڈ پیپل کی کمپنی ضروری ہوتی ہے، کیونکہ یہ استقامت میں مدد دیتی ہے. یہ چیز آپ کے گھر میں بھی، یعنی ایک تو یہ کہ کلاس میں سے کوئی ہو یا علم والوں میں سے کوئی ہو، اور دوسرے آپ اپنے گھر میں سے، جیسے آپ نے کہا کہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ واک کیا، آپ نے اپنے ہسبینڈ سے ڈسکس کیا، تو اس کو صرف ایک دفعہ نہیں بلکہ اس کو کیری آن کرتے چلے جائیے. ٹھیک ہے. پھر علم کی مجالس کا اہتمام کرنا، یعنی کسی بھی گیدرنگ میں آپ ہوں، ویکینڈ پہ خاص طور پر سوشل گیدرنگز ہوتی ہیں، آپ کسی سے ملنے جاتے ہیں یا کوئی آپ سے ملنے کے لیے آتا ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ہر کوئی اپنے اپنے متعلق کچھ بتاتا ہے، تو ہر ایک کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہی باہر نکل رہا ہوتا ہے. جن لوگوں کے اندر غم بھرا ہوتا ہے وہ ایسی سوشل گیدرنگز میں کیا کرتے ہیں؟ اپنے غم ہی بتاتے رہتے. کوئی بیمار ہے تو وہ اپنی بیماریوں کا ہی تذکرہ کرتا رہتا ہے. کوئی کسی خاص فکر میں مبتلا ہے تو وہ سب کے ساتھ اسی کو شیئر کرتا رہتا ہے. آپ کے اندر اگر اللہ کی محبت بھری ہوئی ہے اور آپ کے اندر علم ہے تو آپ سے کیا چھلکے گا باہر، آپ سے کیا نکلے گا، اور آپ کو کیسا ہونا چاہیے، پھر کیسا ہونا چاہیے، کیا گفتگو کرنی چاہیے. دس از ویری امپورٹنٹ. تو علم پختہ ہوتا ہے مذاکرے سے. مذاکرہ علم کی جان ہے، روح ہے. مذاکرے کے بغیر علم مر جاتا ہے. اور مذاکرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میوچل ڈسکشن، دوسروں کے ساتھ کنورس کرنا، ان ٹاپکس پہ بات کرنا. لیکن عموماً ہم کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہمیں یہ خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم صحیح بات بھی کریں گے کہ نہیں، پتہ نہیں یاد بھی ہے کہ نہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ویکلی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یا کسی بچے کے ساتھ یا کسی بہن بھائی کے ساتھ یا فون آپ مثلاً بیک ہوم کال کرتے ہیں اپنے رشتے داروں کو، تو ان کے ساتھ یعنی کسی نہ کسی کے ساتھ اس علم کو دہرائیں. یہ اس کا لازمی پارٹ ہے. پھر اس کے بعد علم والوں کو ساتھی بنانا اور علم کی مجالس کا مطلب یہ نہیں کہ بہت بڑا لیکچر اپنے گھر میں رکھیں یا رکھوائیں تو آپ علم کی مجلس رکھ رہے ہیں یا اس میں شریک ہو رہے ہیں. 3 لوگوں کی بھی مجلس ہو جاتی، 4 کی بھی ہو جاتی. جہاں بھی ویکینڈ پہ بیٹھیں وہاں ساتھ گفتگو کریں. اور کہاں سے شروع کریں گے کہ میں نے ایک کورس جوائن کیا ہے، اپنی پہلے کہانی سنائیں گے تاکہ اس سے دوسرے متوجہ ہوں. وہ پوچھیں آپ سے کہ اچھا کیا کورس جوائن کیا؟ میں نے حی علی الصلاح کورس جوائن کیا. کیا ہوتا ہے اس کورس میں؟ اس میں نماز کے بارے میں بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں تو کس کو نہیں پتا، نماز تو سبھی پڑھتے ہیں. تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ واٹ ول بی یور آنسر؟ جب لوگ کہیں کہ یہ کون سی نئی بات ہے، نماز تو بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں اور سب پتہ ہی ہے نماز کیا ہے، تو اس میں مزید کورس کرنے کی کیا ضرورت ہے نماز کی روح سمجھنے کے لیے؟ تو آپ اب تک بے روح نماز پڑھتے رہے. اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہمارے آنسرز ہونے چاہیے اور ان میں سے بیسٹ کیا ہو سکتا ہے؟ سابقون والی، ان بیچاروں کو کیا پتا سابقون کون ہوتے ہیں. اصلاح کرنی تو آپ ابھی تک کیوں غلط پڑھتے رہے ہیں؟ ہوتا پتہ کیا ہے، جب ہمارے آنسرز اس طرح کے ہوتے ہیں نا جو لوگوں کو پھر اوفینڈ کر دیتے ہیں، یا لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بڑا پائس بنانے لگے ہیں یا بن چکے ہیں یا سمجھتے ہیں، تو وہ پھر دوسروں کو دور کر دیتا ہے. ابھی تک آپ کو یہ نہیں پتا آپ خود کیوں یہ کورس کر رہے ہیں. اصل میں ایک یہ چیز بڑی مشکل ہے کہ ہمیں خود نہیں پتا ہوتا ہم چاہتے کیا ہیں. زندگی میں ہم میں سے اکثر لوگ اپنا وقت، اپنی انرجیز، اپنے ریسورسز ضائع کر دیتے ہیں اس سوال کا جواب نہ ہونے کی وجہ سے، سیلف اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے کہ ہم چاہتے کیا ہیں. جب تک اس میں کلیئرٹی نہیں ہوتی کہ ہم چاہتے کیا ہیں، بس سنا تھا یہ ہو رہا ہے، چلو کیا خیال ہے ہم بھی کر لیتے ہیں، اچھا چلو ایک سرٹیفکیٹ اور لے لیتے ہیں، تھوڑی انفارمیشن اور بڑھا لیتے ہیں. نہیں، یہ ریزنز نہیں ہونی چاہیے. جب میں نے سوچا تھا کہ میں یہ کورس کرواؤں تو یہ نہیں سوچ کے کروا رہی تھی کہ آپ لوگوں کی نماز ٹھیک نہیں تو میں آپ کی نمازیں ٹھیک کر دوں. مجھے اپنے لیے شوق تھا، اپنے لیے میں چاہتی ہوں اس کے ہر جملے کو سکھاتے اور پڑھاتے ہوئے کہ میں اپنا محاسبہ کروں. مجھے لگتا ہے میری نماز ابھی بھی ویسی نہیں جیسی ہونی چاہیے. میں اپنی نماز کو اور اچھا کرنا چاہتی ہوں. سمپل ورڈز میں اپنے آپ کو چیک کرنا چاہتی ہوں کہ میں کہاں کمی کر رہی ہوں. کیونکہ کمی کرنے سے، مثلا نماز کے اگر فرائض میں کمی ہے
یا اس کے ارکان وغیرہ میں کوئی کمی ہے تو پھر اس کا نقصان کیا ہے، اتنے ہی گریڈز میں کمی ہو جائے گی. جیسے آپ کا پیپر چیک ہوتا ہے نا، تو جہاں جہاں مائنر مسٹیکس بھی ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اکاؤنٹ کرتے ہیں اس کو، اس سے کتنے -5 کٹتے کٹتے کہاں چلے جاتے ہیں، بعض اوقات تو فیل بھی ہو جاتے ہیں. تو ہم نماز کے معاملے کو بہت آسان سمجھتے ہیں. ہم سوچتے ہیں پڑھتے تو ہے نا بس کافی ہے. نہیں، جتنی بھی پڑھتے ہیں اور شوق ہو اور شوق ہو اور شوق اور بہتر ہو اور بہتر ہو اور بہتر ہو، پرفیکٹ ہو جائے، کوئی شک والی بات ہی نہ رہے کہ میں کسی چیز کو کر رہی ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ میں کیوں کر رہی ہوں، اور ڈبل مائنڈیڈ یہ راستہ اختیار کروں یا یہ. اب مثلاً اس کمرے سے نکلنے کے 2 راستے ہیں، اور اگر میں یہ ڈیسائیڈ نہ کر پاؤں کہ میں ادھر سے جانا ہے ادھر سے، تو میں کیا کروں گی؟ 2 قدم ادھر چلو، پھر کہتے ہیں میرا خیال ہے ادھر سے چلو، پھر تھوڑے نہیں میرا خیال ہے ادھر سے چلو. تو یہ میں کیا کر رہی ہوں؟ وقت ضائع کر رہی ہوں. اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ یہ کورس کیوں کر رہے ہیں تو آپ وقت ضائع کر رہے ہیں، آپ اپنی انرجی ضائع کر رہے ہیں، آپ اپنا مال ضائع کر رہے ہیں. تو دل میں کیا ہونا چاہیے؟ میری والی بات نہیں، اپنے دل سے پوچھیں، اپنے آپ سے پوچھیں، اور ہر کام میں پوچھا کریں میں یہ کام کیوں کرنا چاہتی ہوں. ہر چیز کے پیچھے ایک ریزن ہونی چاہیے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، جتنی اچھی نیت ہوگی اور جو آپ کی نیت ہوگی ویسا ہی پھل آئے گا، وہی ملے گا آپ کو. اور اگر آپ صرف اس لیے کر رہے ہیں اچھا پہلے دیکھتے ہیں یہ کیا کہتی ہیں، اچھا دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، دیکھتے ہیں یہاں کیا لکھا، دیکھتے ہیں وہاں، نہیں، یہ کوئی ونڈو شاپنگ نہیں ہے کہ اس دکان سے بھی دیکھ لیں، اس سے بھی دیکھ لیں، اس سے بھی دیکھ لیں. ہمیں علم عمل کے لیے اختیار کرنا ہے. یعنی ایک ہی بس سمپل سی بات ہوتی، میں اپنی نماز کو اور اچھا کر لوں، مزید بہتر کر لوں. ٹھیک ہے. السلام علیکم استاذہ جی. کل ہم نے جب بالکل اوپننگ میں سب بہنوں سے بات کی تھی تو میں نے اپنے لیے کیونکہ خود یہ چیز سیٹ کی تھی تو ہم نے ایک ریٹنگ اسکیل کیا تھا. سب سے پہلے یہ پوچھا تھا کہ آن اے اسکیل آف 1 to 5 میں اپنی نمازوں سے کتنی مطمئن ہوں. 5 بینگ بہت مطمئن ہوں اینڈ 1 بینگ بالکل مطمئن نہیں ہوں. تو یہ کیا تھا کہ ہم اپنے آپ کو خود ریٹ کریں کہ میں کہاں ہوں، اور پھر گول سیٹ کیا تھا کہ اینڈ آف دس کورس مجھے کہاں ہونا ہے، اس لحاظ سے پھر ہم ابزارپشن کریں گے. تو یہ واقعی مسلسل جب سے کورس کی الحمدللہ پلاننگ ہو رہی تھی یہی بار بار خیال آ رہا تھا کہ پڑھ بھی لیتے ہیں، بعض اوقات کافی اس کے تھرو گزرے بھی ہیں، ڈفرینٹ جگہ بھی کورسز کیے ہیں، لیکن نماز عملاً ویسی نہیں ہو رہی جیسی ہونی چاہیے. تو اس لیے بڑی فکر رہتی ہے. اور مومن کی سب سے بڑی فکر ہونی بھی یہی چاہیے نا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یعنی ہمارے باقی جو دینی معاملات ہیں وہ سب خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے اگر نماز ٹھیک ہو جائے. تو تھرو آؤٹ ہمیں اپنا محاسبہ کرتے رہنا ہے کہ یہ جو بات میں نے پڑھی ہے یہ مجھ پہ اپلائی ہوتی ہے یا نہیں، یہ میرے اندر ہے یا نہیں. اور آخری چیز کیا ہے؟ صدقہ کرنا. ٹھیک ہے. صدقہ جو ہے خیر لاتا ہے، اسی لیے اس کو خیرات کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، خیر لانے والی چیز ہے. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ نیت. اور نیت کیا ہوتی ہے؟ پکا عزم اور ارادہ. اور اس کے بعد ہم نے نیت کے مختلف احادیث پڑھی. پھر عبادت کا معنی. عبادت کیا ہے؟ الذل والخضوع. ٹھیک ہے، 2 چیزوں پر مشتمل ہے، لیکن اس کے ساتھ کیا شامل ہونا چاہیے؟ محبت. یعنی محبت کے ساتھ ذل اور خضوع. خالی ذل اور خضوع نہیں ہے عبادت، بلکہ اس کے ساتھ کیا ہے؟ محبت بھی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کس لیے کیا؟ عبادت کے لیے. اسی آیت میں جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں مقصد بتاتے ہیں ہماری تخلیق کا، وہاں کیا فرمایا کہ ما ارید منہم من رزق. تو ہم اپنا جائزہ لیں گے کہ عبادت کے لیے ہم کتنا وقت نکالتے ہیں اور رزق کی فکر کے لیے کتنا. اگر ہم صرف اپنے کھانے کے وقت اور نماز کے وقت کو ہی تھوڑا سا برابر کر کے دیکھیں، یعنی یہ ایکٹیویٹی آپ کریے. مثلا لنچ کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، گھڑی پہ ٹائم نوٹ کر لیجئے کتنے بجے شروع کیا اور کتنے بجے ختم کیا. ٹوٹل ٹائم کتنا لگا آپ کو لنچ پہ؟ 20 منٹس لگے، 30 لگے، کتنا؟ ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ظہر کی نماز ٹائم نوٹ کر لیجئے کتنے بجے شروع کی اور کتنے بجے ختم کی. پھر اسی طرح ڈنر کتنے بجے شروع کیا، کتنے بجے ختم کیا. یعنی کھانا پکانا اور کمانا تو اور پیچھے رکھتے، اگر اس کو شامل کر لیا تو پھر تو کیا بچے گا. اور پھر کتنے بجے ڈنر ختم کیا. ٹوٹل ٹائمنگ ایکول برابر کر کے دیکھیں ڈنر کے اور عشاء کی نماز کے، یا عشاء اور مغرب دونوں کی نمازیں اکٹھی کر لیں بے شک. پھر اسی طرح عصر، شام کی چائے پینے میں کتنا وقت لگا اور عصر کی نماز میں کتنا وقت لگا. ٹھیک ہے. ناشتے میں کتنا وقت اور فجر کی نماز میں کتنا وقت لگایا. ٹھیک ہے. تو 5 نمازوں کے ساتھ 5 سنیکس اور کھانے، ویسے آپ تو 6 کھانے کھاتے ہوں گے، تو پھر ضحیٰ کی نماز جو ہے وہ یعنی چاشت کی نماز، اس میں اور سنیک لینے میں کیا ٹائم لگا آپ کا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا کھانا پینا اور ہماری نماز یعنی عبادت وز رزق جو ہے، اس میں ہم کس کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں اور کس کو بس فرض پورا کرتے ہیں. کھانے کے معاملے میں تو ہمیشہ ہم کیئرفل اور کنسرن رہتے ہیں، اور کہیں کوئی ریسیپی ڈسکس ہو رہی ہو تو ہم
بہت توجہ سے سنتے ہیں، اور پھر اگر کوئی خاص طور پر صحت کا نسخہ ہو تو اور بھی دلچسپی سے. لیکن اگر کوئی نماز کی بات کر دے تھوڑی سی کہ فجر کی نماز میں ایسی قرات ہونی چاہیے، عشاء میں یہ پڑھنا چاہیے، یا عشاء کی نماز اس وقت پڑھنی چاہیے، تو ہم کہتے ہیں کہ نماز تو پڑھ ہی لیتے ہیں نا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، تھوڑا پہلے پڑھ لیں تھوڑا بعد میں. ہاں اگر کوئی ڈنر کے بارے میں کہے کہ سونے سے اتنے گھنٹے پہلے ضروری ہے تو اس کی پابندی پھر ہم لازمی شروع کر دیتے ہیں. تو ہم اپنی ہی عادات کا اور اپنی ہی پرائرٹیز کا جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. پھر عبادت کا جو سکوپ ہے، عبادت لغت میں الذل والخشوع کو کہتے ہیں، اور شرعن شریعت میں ہی اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنۃ. ظاہری، دل، زبان اور جوارح سے صادر ہونے والے پسندیدہ اعمال، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پسندیدہ اعمال، یعنی باطنی اعمال ہوں یا ظاہری اعمال ہوں، ہر اس چیز کا نام ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرے اور اس سے راضی ہو. پھر عبادت کا اطلاق دو چیزوں پر ہوتا ہے، نمبر ایک التعبد اور دوسرا المتعبد بھی. التعبد کا معنی تو ہے عبادت کرنا، ٹھیک ہے، محبت، تعظیم اور ذلت اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل اور منع کی گئی چیزوں سے اجتناب کرنا، یہ ہے تعبد، عبادت. اور متعبد بھی کیا ہے؟ اقوال اور ظاہری اور باطنی اعمال میں سے ہر وہ چیز جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ متعبد بھی کہ تھوڑا سا آپ کو کنفیوژن رہتی ہے، لیکن آپ یوں سمجھیے کہ عبادت کس کے ذریعے ہوتی ہے. مثلا نماز کیا ہے؟ عبادت ہے، اور نماز پڑھنا متعبد بھی، یعنی ایک وسیلہ ہے عبادت کا. نماز کیا ہے؟ مینز ہے، ذریعہ ہے، اس کے ذریعے آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی یہ عبادت بھی ہے، تعبد بھی ہے، اور اس کا کرنا، اس کا ایکشن جو ہے یہ متعبد بھی ہے. عبادت کے 3 ارکان ہیں: کمال الحب للمعبود، کمال الرجاء، کمال الخوف من اللہ. والذین آمنوا اشد حبا للہ ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ. سمجھ آ رہی ہے یہ کیا بات ہوئی ہے؟ یعنی عبادت میں محبت بھی ہے، امید بھی ہے، خوف بھی ہے. پھر عبادت کی 3 اقسام ہیں: قلبی عبادت، لسانی عبادت اور عملی عبادت. قلبی کون سی ہے؟ جیسے محبت، خوف، امید، عاجزی، رجوع کرنا، خشیت، ڈر، توکل اور اس جیسی دوسری عبادات. اور دوسری زبان کی عبادات جیسے اللہ تعالیٰ کی حمد کے کلمات، لا الہ الا اللہ کہنا، تسبیح کرنا، استغفار کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، دعا مانگنا، یہ ساری زبان کی عبادات ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ متعبد بھی ہے، اور اس کا کہنا کیا ہے؟ تعبد ہے. ٹھیک ہے. تیسری قسم اعضاء کی عبادت، جیسے کہ نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ، حج، صدقہ، جہاد اور اس طرح کی دیگر عبادات. پھر ایک مقبول عبادت ہوتی ہے اور کچھ غیر مقبول عبادات ہوتی ہیں. مقبول عبادت وہ ہے جو ایک اللہ کی عبادت ہو اس طریقے پر جو اللہ نے مقرر کیا ہے، یعنی اس میں وحدانیت ہو اور مقرر طریقے کے مطابق ہو. اور دوسرے جو غیر مقبول عبادت ہے وہ منافق کی عبادت ہے. کیوں منافق کی عبادت؟ وہ کیسے عبادت کرتا ہے؟ ظاہر میں صرف کرتا ہے، قلب اس کا نہیں ہے ساتھ. کافر کی عبادت کیا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کے اوروں کی عبادت کرتا ہے. مشرک کی عبادت کیا ہے؟ اللہ کی بھی کرتا ہے اور اوروں کی بھی کرتا ہے. اور بدعتی کی عبادت کیا ہے؟ من مانے طریقوں سے عبادت کرتا ہے، اپنے خود ساختہ طریقے اختیار کرتا ہے، اس کے پیچھے دلیل نہیں ہوتی، قرآن و سنت کی کوئی چیز نہیں ہوتی. عبادت کے اصول، اس میں سب سے پہلے یہ کہ اخلاص ہو، پھر یہ کہ اسے اللہ نے مشروع کیا ہو، اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو، امید اور خوف کے ساتھ عبادت ہو، اور مشروع اوقات اور مقدار کے ساتھ ہو. 4 رکعت کے ٹائم پہ 4 ہی پڑھنی ہے، اور ظہر کے وقت جو ہے اس کے اندر ظہر پڑھنی ہے. پھر بلوغت سے وفات تک عبادت ہو. پھر عبادت میں بندوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں، کچھ سبقت کرنے والے جو فرائض کے علاوہ نوافل بھی ادا کرتے ہیں، کچھ درمیانہ رو جو صرف فرائض ادا کرتے ہیں، اور تیسرے نفس پہ ظلم کرنے والے. کیا آپ اپنے آپ کو کہیں پلیس کر رہے ہیں دل میں کہ میں کیا کرتی؟ یہ محاسبہ ہو رہا ہے نا، یہ جائزہ ہو رہا ہے کہ میں کیا کرتی ہوں. میں چاہتی تو ہوں کہ میں سابقون الاولون میں شامل ہو جاؤں، اولئک المقربون میں شامل ہو جاؤں، لیکن حال میرا یہ ہے کہ میں فرض پڑھنے میں بھی کوتاہی کرتی ہوں، نہ ٹائم کی پابندی اور نہ ہی صحیح طور پر اس میں خشوع و خضوع. تو کام ہمارا تیسرے درجے کا، 3rd کلاس ہو، اور نتیجہ یا جزا ہم گریڈ اول کی کریں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ عملی کام، روزانہ سبق کے ساتھ ساتھ اپنے لیے عملی کام لکھنا ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ سورۃ الجاسیہ کی آیت مکمل کریں. کس نے مکمل کی تھی؟ کون پڑھ کے سنائے گا؟ جزاک اللہ خیرا.
یہ کام کس لیے دیا گیا تھا؟ کہ خود بھی کچھ ڈھونڈنا آئے، ریسرچ کرنا آئے. جب آپ قرآن میں سے کوئی خاص آیت ڈھونڈتے ہیں تو اس کے لیے قرآن پاک اٹھاتے ہیں سب سے پہلے، پھر تو کھولتے ہیں اور پھر اس میں سے پلٹتے ہیں، پھر وہ انڈیکس دیکھتے ہیں. اور جو زیادہ پڑھنے والے وہ انڈیکس نہیں دیکھتے، وہ ڈائریکٹ کھول کے صورت نکال لیتے ہیں اور پھر اس کو گو تھرو کر کے فوراً آیت تک پہنچ جاتے ہیں، اور اگر نمبر ہو تو اور آسانی سے پہنچ جاتے ہیں. میں سوچتی ہوں آج ہم کاموں کو آرگنائز کرنے کے لیے نمبر لگاتے ہیں. ہمارے دین نے کب سے قرآن کی آیات کو نمبر دے کے کتنا ٹیکسٹ کو آرگنائز کر دیا. پھر اسی طرح عملی کام درجہ ذیل بھی ہو سکتے ہیں. نمبر 1، آج میں نے کون سی نئی بات سیکھی جو مجھے پہلے معلوم نہ تھی. اس کو آپ اپنے نوٹس کو جب دہرائیں گے تو انڈر لائن کر سکتے ہیں، نئی سیکھی ہوئی باتیں. نمبر 2، میں نے علم اور عمل دونوں میں کیسے آگے بڑھنا ہے. نمبر 3، ہر نئی بات جو مجھے اللہ کے قریب کرے، اس کی معرفت میں آسانی کرے، میں نے اسے الگ سے اپنے لیے لکھنا ہے. جیسے کل کیا الگ سے لکھنے کے لیے بات کی تھی ہم نے؟ دعا. کون سی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا. پھر آج کی کلاس کے بعد میری سوچ عمل دل کی کیفیت میں کیا تبدیلی آئی، میری نماز دعاؤں کو مانگنے اور تلاوت قرآن میں کیا بہتری آئی. یعنی باقی چیزیں تو ٹھیک ہیں، لیکن فرض درجے میں جو چیز یا ہوم ورک ہے مسلسل اپنی نماز کو چیک کرنا ہے کہ کیا اس کورس کے کرتے ہوئے میری نماز میں کوئی بہتری آئی کہ نہیں آئی، آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. کیونکہ یہ اصل ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم نے اس کورس کے بعد اپنی نمازوں کو کیا کرنا ہے، پہلے سے اور بہتر بنانا ہے.